بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو معلومات ٹی وی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو روس کی خفیہ ایجنسی KGB کے ایک سابق افیسر کے ان اہم رازوں کے بارے میں بتاؤں گا جو اس نے ISI کے بارے میں بتائے تھے، اور اس نے کہا تھا کہ ISI دنیا کی سب سے بڑی اور بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی کیسے بنی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستو جب اس افیسر سے پوچھا گیا کہ پاکستان اور افغانستان کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں امریکہ افغانستان میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں، کیا امریکہ افغانستان میں اپنی جنگ جیت سکے گا یا نہیں، تو اس کا کہنا تھا کہ ہم نے 10 سال افغانستان میں کام کیا، بے شمار اسلحہ اور دولت خرچ کی، لیکن ہمیں کسی طور بھی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اب میں امریکہ کی موجودہ پالیسیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا افغانستان میں وہی پرانا دور یاد آ جاتا ہے۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ افغانستان میں کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا۔ امریکہ وہی غلطیاں دہرا رہا ہے جو ہم نے دہرائی تھیں۔ جب اسے پوچھا گیا کہ اس وقت تو پاکستان نے اور ISI نے آپ کے خلاف امریکہ کی مدد کی تھی، لیکن آج پاکستان امریکہ کے حق میں ہے، تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ امریکہ ناکام ہو جائے گا؟ تو اس کا کہنا تھا کہ بے شک اس میں کچھ شک نہیں کہ ISI اگر امریکہ کی مدد نہ کرتی تو روس کو افغانستان سے نکالنا ممکن نہیں تھا۔ آج بھی امریکہ کے لیے یہی ISI درد سر ہے۔ امریکہ جتنی مزید زور ڈال لے، میں پورے یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ISI کسی طور بھی دل سے امریکہ کے لیے کام کرنے کی حامی نہیں بھر سکتی، کیونکہ ISI کے لیے سب سے مفید اور سب سے اہم مفادات اس کے اپنے ملک کے مفادات ہیں۔ ہمارے دور میں بھی یہی بات تھی۔ ISI نے کبھی امریکہ سے ڈکٹیشن نہیں لی، بلکہ وہ اپنے منصوبے خود بناتی اور اس پر عمل کرتی تھی۔ ISI ایسی کٹر پاکستانی ایجنسی ہے جو کسی قیمت پر اپنے مفادات کا سودا نہیں کر سکتی، اور امریکی مفادات اس وقت پاکستانی مفادات سے براہ راست ٹکرا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ISI کے بارے میں کہنا کہ وہ امریکہ کی مدد کرے گی، میرے نزدیک سب سے زیادہ مضحکہ خیز بات ہے، اور ایسی صورت میں امریکہ کی جیت کے امکان صفر ہو جاتے ہیں۔ امریکہ پاکستان کی ISI اور ایٹمی اثاثوں کے بارے میں خاصا فکر مند رہتا ہے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ جب اسے یہ سوال پوچھا گیا، جہاں تک ISI سے نالا ہونے کی بات ہے تو میں پہلے بتا چکا کہ امریکہ ISI کو اپنے تابع نہیں کر سکتا، اور جہاں تک میرا واسطہ رہا ہے، ISI حیران کن طور پر انتہائی تیز اور طاقتور تنظیم کے طور پر ہمارے سامنے آئی۔ ہمارے انتہائی کامیاب منصوبوں کو جس طرح اس نے سبوتاژ کیا، یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور غالباً اب بھی ISI امریکہ کے بہت سے منصوبوں کی رکاوٹ بن رہی ہے، اور اس کی کامیابی منصوبہ بندی کے سامنے امریکہ اپنے بیشتر منصوبے گنوا چکا ہے۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میرے ذرائع کے مطابق CIA پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں بہت سے منصوبوں پر کام کر رہی تھی، اور وہ یقیناً اپنے بہت سے منصوبے گنوا چکے، تبھی ISI امریکی عتاب کا شکار ہے۔ رہی بات ایٹمی اثاثوں کی، تو میرے نزدیک پاکستان کے ایٹمی ہتھیار امریکہ سے زیادہ مضبوط ہاتھوں میں، اس لیے کم از کم مجھے تشویش نہیں کہ یہ ہتھیار طالبان یا امریکہ میں سے کوئی بھی ہتھیار سکتا ہے، اور یہ بات امریکہ بھی بخوبی جانتا ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ طالبان پاکستان کے لیے خطرہ ہیں، کیا واقعہ ایسا ہے؟ تو اس روسی افیسر نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ طالبان کی جو اصل طاقت ہے وہ افغانستان میں مصروف عمل ہے۔ پاکستان کے طالبان ان طالبان کا حصہ نہیں جو افغانستان میں لڑ رہے ہیں۔ پاکستانی طالبان ایک خاص منصوبے کے تحت بنائے گئے ہیں تاکہ پاک فوج ان کے خلاف لڑے، اور افغانستان میں موجود طالبان انہیں اپنا ہمدرد خیال کر کے امریکہ سے لڑنے کی بجائے اپنی طاقت پاکستانی طالبان کے ساتھ بانٹ لیں۔ اصل میں یہ بھی CIA کا ایک منصوبہ ہے۔ ہم نے ایسے بہت سے منصوبے بنائے تھے، بم دھماکے کروانا، لوگوں کو خرید کر ان سے کام لینا، اب وہی سب CIA کر رہی ہے۔ آپ کے مطابق پاکستان میں بم دھماکے CIA کروا رہی ہے، جبکہ اس کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان اپنے سر لیتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم افغانستان میں تھے تو ہم نے ایسے ہی لوگوں سے کام لیا تھا، اس وقت ہمارے لیے راہ نے بہت مفید کام سر انجام دیا۔ آج بھی راہ امریکہ کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، اتنا دھماکہ خیز مواد کسی جنرل سٹور سے مل جاتا ہے؟ پاکستان میں کیا یہ بارود کاشت کیا جا رہا ہے؟ تو روسی افیسر کا کہنا تھا، ہرگز نہیں۔ اس سارے کام میں ہمیشہ تیسرا ہاتھ ملوث ہوتا ہے۔ جو چہرے سامنے ہوتے ہیں وہ ڈمی ہوتے ہیں۔ امریکہ سیاسی طور پر ہر دھماکے کی مذمت کرے گا، لیکن اصل میں یہ کام اسی کی ایجنسی سر انجام دے رہی ہے۔
हम भी यही कुछ करते रहे हैं, इसलिए ये बात हमारे लिए कतन काबिल कबूल नहीं कि पाकिस्तानी तालिबान जो भी कल की पैदावार हैं ऐसे धमाके कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान को अपना इत्तेहादी कहता है, तो फिर क्यों वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ हैं। रूसी अफीसर ने जवाब दिया, पिछले दिनों मेरी एक अमरीकी फौजी अफीसर से इस मसले पर खुलकर बात हुई और कुछ ताल्लुकात की बिना पर इससे कुछ बातें हासिल करने में कामयाब हो गया। उसका कहना था कि हमारा मकसद अफगानिस्तान में रहकर चीन पर नजर रखना है और पाकिस्तान इस सिलसिले में सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक पाकिस्तान कमजोर नहीं होता हम मुस्तकिल बुनियादों पर अफगानिस्तान को अपना अड्डा नहीं बना सकते। मैंने कहा पाकिस्तानी हुक्मरान तो आपके साथ हैं, फिर आप इसे, तो उसका कहना था कि हमें हुक्मरानों से नहीं, सबसे बड़ा खतरा पाक फौज से, वो किसी सूरत भी खित्ते में हमारी ज्यादा देर मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगी और ये फौज इस वक्त दुनिया की बेहतरीन फौज है जो हर तरह के हालात में ऑपरेशन सर अंजाम दे सकते। पाक फौज खित्ते की सबसे बड़ी कुव्वत है जो इस्लामी ममालिक के लिए एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ और चीन के लिए कुव्वत का बायस है। और अब ये फौज 80 की दहाई से 2 गुना ज्यादा मजबूत और ज्यादा तरबियत याफ्ता है। यूं मैं कह सकता हूं कि आपकी शिकस्त से दो चार करने वाली फौज हमारे सामने 2 गुना ताकत के साथ मौजूद है। ऐसी सूरत में हमारे पास वाहिद रास्ता है कि किसी तरह पाक फौज को इतना कमजोर कर दिया जाए या थका दिया जाए कि ये हमारे मंसूबों में रुकावट ना बन सके। इसलिए हर जानिब से खुफिया मंसूबों के तहत पाक फौज को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार हम फिर नाकाम होते नजर आते हैं। इसलिए हमें सियासी तौर पर पाक फौज की कामयाबियों पर उसे मुबारकबाद देनी पड़ रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान के पास वाकया ऐसी कीमती और नायाब ताकत मौजूद है कि हर आलमी ताकत तो इससे खतरा महसूस होता है। पहले हम इसके हाथों अंजाम को पहुंचे और अब अमेरिका इसी सूरत हाल से दो चार है। इसलिए मैं ये कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता कि पाकिस्तान में कुछ तो है कि दूसरी आलमी ताकत इसके हाथों मुश्किलात का शिकार है। ये अपने वक्त की ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसी के अफसर के जवाबात थे जो बिलाशुबा पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ के दुश्मन हमारी सलाहियतों का एतराफ़ कर। से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको, पाकिस्तान के पाक फौज के जवानों को और ISI के गुमनाम सिपाहियों को हर वक्त अपनी हिफाजत में रखे। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।